حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام، ماہ رمضان المبارک کا مقدس اور برکتوں والا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے قریب جدا ہونے ہی والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو صحیح طریقے سے بچے ہوئے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سال میں ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لے آتا ہے۔ اب آئندہ سال تک کون رہے گا کون جائے گا اس کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سے باقی رکھا ہے تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ماہ رمضان المبارک کا ادب کرتے رہے۔ رمضان المبارک کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان المبارک کی فضیلت معلوم ہو گئی تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ کیا ہے؟ پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ کر پورا سال بھی روزہ رکھیں گے تو ایک روزے کی فضیلت نہیں پائیں گے۔ اندازہ کرو کہ اس ماہ مقدس میں ایک روزہ رکھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پورا سال بھی اگر روزہ رکھا جائے تو اس کی فضیلت کو نہیں پا سکیں گے۔ اور ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تعالی ہم تمام کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اور یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہم اور آپ کی یہی کوشش ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار بنا دے۔ تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے، یہ اچھا موقع ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر جہنم سے پناہ مانگیے۔ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مانگو گے اس ماہ مقدسہ کی برکت سے اللہ ضرور و ضرور اسے عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، مولا مشکل کو شامل کرے کر دعوت مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سیرت آپ کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر اللہ کو خوش کرنا ہے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے مصطفیٰ کو راضی کرنا پڑے گا۔ کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو خود بخود اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کی ہر غم دنیا کی ہر مصیبت سے آزادی عطا کر کے اس بندے کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ مولا مشکل کو شامل کرے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ نماز عصر کا وقت تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا
خطرات بہنا شروع ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمے نبوت کو کھول کر فرمانے لگے، اے علی کیوں رو رہے ہو؟ ادھر حضرت علی نماز اثر چھوڑ دی نبی کی محبت میں، اور ادھر غار ثور میں نبی حضرت ابو بکر صدیق کے گود میں آرام فرما رہے تھے، سانپ کاٹ رہا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی دل میں حضور کی محبت تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا، اگر میری جان چلے جائے تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہیں آنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے تعلیم ہمیں عطا فرمائی کہ ہر لحاظ سے ہر جگہ مصطفیٰ جانے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت کامیاب ہونا جائے۔ جان کی پرواہ نہیں تھی صحابہ کرام کو، مصطفیٰ کی پرواہ تھی۔ حاضرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے جاری پانی ہو گئے تو حضور نے فرمایا، اے علی روتے کیوں ہو؟ نبی کو سب معلوم تھا، معلوم تھا نہیں، نبی کو سب معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت علی سے فرمایا، علی روتے کیوں ہو؟ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ نماز اثر قضا ہو چکی ہے۔ کیا کہے؟ یا رسول اللہ نماز اثر قضا ہو چکی ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا، اے اللہ یہ علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، سبحان اللہ۔ اب غور کرو، نبی کے علی کے گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضور کیا فرمایا، اے اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھے۔ معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت کرنا یہ خدا کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی فرما برداری کرنا یہ اللہ کی فرما برداری ہے، اور رسول کے حکم کو ماننا یہ اللہ کا حکم کے ماننے کے برابر ہے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ سورت سبحان اللہ